نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 5 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، یاجوج ماجوج۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بڑے جنگجو اور طاقتور تھے، اپنی پڑوسی قوموں پر حملے کرتے رہتے، ان کے گھروں کو تباہ کرتے، قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و غارت گری کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے فتنہ و فساد سے حفاظت کے لیے ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں جو سب سے آگے ہوں گے وہ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو سارا پانی پی کر دریا کو خشک کر دیں گے۔ پیچھے آنے والوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سمندر تھا۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کو نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے جس کی وجہ سے تمام یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چھوئی موئی یعنی شرمیلی پودا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی چھوتا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کر تن جاتی ہیں۔ آخر چھوئی موئی کے اس پودے میں شرم و حیا کا احساس کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ پیدا کیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عورتوں پر روزوں کی قضا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم لوگوں کو ماہواری آتی اور اس کی وجہ سے نماز روزہ کچھ ادا نہ کر سکتے تو ہمیں ان دنوں کے قضا روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ چند گناہ لعنت کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے اور کتے کے خریدنے، بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوٹ بدن پر ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ کرانے کو گدوانا کہتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے لالچی کے لیے ہلاکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا درہم و دنانیر اور سیاہ اور دھاری و دار قیمتی کپڑے کا لالچی بندہ کہ اگر اس کو مل جائے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ انسان و جنات پر کافروں کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں انسان و جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ موسمی پھلوں کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ۔ ترجمہ، جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو۔
فائدہ: موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی موسمی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت: گناہ کے کام میں کسی کی مدد مت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔